تحریک انصاف کا پارلیمنٹ سے مستعفی ہونے کی طرف بڑا قدم۔ قومی اسمبلی کی اہم کمیٹیوں کی سربراہی سے مستعفی ہونے کے بعد اب تحریک انصاف نے ایوان بالا کی کمیٹیوں سے بھی مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہمارے ساتھ علی محمد صاحب موجود ہیں، تحریک انصاف کے سینئر رہنما، ممبر قومی اسمبلی ہیں۔ علی محمد صاحب بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ پی ٹی آئی قومی اسمبلی کے بعد اب سینٹ کی نشستوں سے بھی استعفے دے رہی ہے۔ اب قائمہ کمیٹیوں سے بتائیے گا کہ اگلے لاہ عمل آپ کا کیا ہے؟ پارلیمنٹ سے خود ساختہ بے دخلی ہی ہے اب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بہت شکریہ جی۔ نہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بات ابھی آن کارڈز ہے۔ یہ جو ہم اسمبلی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، اس کو ہم نے چھوڑا ہے بطور احتجاج، لیکن ہم اتنے سادے بھی نہیں ہیں کہ وہ کام کر گزریں جو ان کے دل میں پنہاں ہے، کہ پہلے تو ہمیں اسمبلی میں آنے نہیں دیا اور ابھی ہماری لیڈرشپ کے پیچھے پڑے بہت سے لوگوں کو 10 سال کی سزائیں دلوا دی ہیں، ڈسکوالیفائی کروا دیا ہے۔ تو ہم فائٹ کریں گے اندر انشاءاللہ۔ تو علی صاحب کس طرح فائٹ کریں گے؟ پہلے آپ لوگوں نے ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا، پھر اسمبلیوں سے استعفیٰ اسٹینڈنگ کمیٹی کا نیشنل اسمبلیز کا دیا، اب آپ لوگ سینٹ سے یہی کام کریں۔ کیا آپ لوگ خود گنجائش نہیں ختم کر رہے اپنے لیے؟ 8 کمیٹیوں کی چیئرمین شپ، سر، یہ بڑی بڑی کمیٹیاں آپ کے پاس تھیں جس سے یو کوڈ ہیو میڈ اے ڈفرنس۔ دیکھیں، یہ ایک نقطہ نظر ضرور ہے اور میرے خیال میں بڑا پریویل بھی کرتا ہے پارٹی کے اندر کہ ہمیں اپنی سپیس نہیں چھوڑنی چاہیے، فائٹ کرنا چاہیے۔ یہ جو فیصلہ ہے اسٹینڈنگ کمیٹیز کو چھوڑنے کا، خان صاحب کی طرف سے آیا ہے کہ بطور احتجاج جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، جس طریقے سے ہمیں ٹریٹ کیا گیا ہے، جس طریقے سے ہماری لیڈرشپ کو سزائیں دلوائی گئی ہیں اور جو فسطائیت کی جا رہی ہے، اس کے خلاف ایک پولیٹیکل ایک پروٹیسٹ کا ایک طریقہ اپنایا گیا ہے۔ باقی میرا نہیں خیال کہ ہم چاہیں گے کہ حکومت کو ہم وہ سپیس دیں جو وہ چاہتے ہیں کہ اندر وہ چاہے 27ویں ترمیم کریں، چاہے وہ کچھ بھی کریں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہ ہو۔ ہاں، آپ کی بات میں وزن بہت ہے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ایک بہت بڑا فورم ہے جہاں ہیومن ان کی رائٹس، اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے۔ ہیومن رائٹ کمیٹی دونوں، ہاؤس آف سینٹ جو فیڈریشن ہے، ہاؤس آف فیڈریشن اور نیشنل اسمبلی، یس، اس کا بڑا ایک اس کی ایک ویلیو ضرور ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن بہرحال پارٹی کا فیصلہ ہے ایز اے پروٹیسٹ، اور پارٹی کی میں سمجھتا ہوں تمام کی تمام لیڈرشپ اور نے اس سر کو یہ ایکسیپٹ کتنا کیا ہے۔ حتمی ہے علی صاحب؟ میرے خیال کیونکہ میں کھلا میدان آپ دے رہے ہیں نا حکومت کو، کیا پھر اس کو واپس لیں گے اور پھر خواجہ صاحب جیسے لوگ آپ کو کہیں گے تھوک کے چاٹ رہے ہیں؟ نہیں، میں تو جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے اس سے تو میں ڈس ایگری نہیں کر رہا کہ ایک بہت بڑا فورم ہے حکومت کی اکاؤنٹیبلٹی کا، خاص کر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا، لیکن بعض اوقات پارٹی کے فیصلے ہوتے ہیں، آپ کو پروٹیسٹ میں جانا ہوتا ہے، آپ کو احتجاج کرنا ہوتا ہے، آپ کو ریزگنیشن دینی ہوتی ہے۔ خان صاحب کی امانت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لیڈرشپ ہے اس نے تمام تر صحبتیں برداشت کرنے کے بعد ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ یہ جو اس وقت قومی اسمبلی اور سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ بیٹھی ہے، جو پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہیں، وہ اگر عہدوں کے لیے اور ان چیزوں کے لیے آئے ہوتے تو یا تو بہت پہلے کہیں چلے گئے ہوتے، یا 26ویں ترمیم میں مراعات لے لی ہوتی، یا کسی چیز میں پیچھے ہٹے ہوتے۔ تو اللہ کے کرم سے کسی چیز میں نہیں پیچھے ہٹے، اپنے گھر توڑوا دیے، اپنے بچے اٹھوا دیے، اپنی عزتیں گنوا دی، سر اگر میں نقصان صحیح کروا کہہ رہی دیا ہوں تو مجھے کاروباروں کا۔ فرمائی دیجیے گا، یہ مشورہ دے کون رہا ہے خان صاحب کو؟ دیکھیں، پولیٹیکل لیڈرشپ کا تو آنا میرے خیال میں تقریباً ختم ہی ہو گیا ہے۔ خان صاحب سے ملاقات اور کوالٹی آف ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ بہتر تب ہوتی ہے جب پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے، لیکن ہر آدمی کی اپنی اہمیت ہے۔ وکیل کا کام پولیٹیکل لیڈر نہیں کر سکتا، ایگزیکٹلی۔ فیملی ممبر جو سپورٹ دے سکتی ہے وہ شاید پولیٹیکل لیڈر نہیں دے سکتا یا وکیل نہیں دے سکتا۔ فیملی ممبر کی اپنی اہمیت ہے، وکیل کی اپنی اہمیت ہے، سر ادھر لیکن ہی رک پالیٹکس میں جائیے، بالکل پولیٹیکل آپ صحیح ورکر فرما رہے کی ہیں، کیونکہ بیرسٹر اس سلمان صفدر تو آج ہی کہہ رہے تھے کہ وکلا آخر کب تک کیسز لڑیں گے؟ آخری حل مذاکرات ہی تو ہیں، اور سیاسی لوگوں کو مذاکرات کے ذریعے معاملات حل کرنے۔ آپ کے وکیل بھی تھک چکے ہیں سر۔ علیمہ خان بھی کہہ رہی ہیں کہ بالکل واضح ہے کہ ادھر توشہ خانہ 2 میں سزا دی جائے گی تو ادھر القادر میں ضمانت ہو جائے گی۔ ہم سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ سو ضرورت تو آپ کی ہے نا مذاکرات کی آج، اس حکومت کی تو نہیں ہے جو اب ضمنی انتخابات کے تئیں اب دو تہی اکثریت لینے جا رہی ہے تھینکس ٹو یور بوائیکاٹ۔ میرا آپ کو پتہ ہے، آپ کے ساتھ تو پچھلے اتنے سالوں میں پروگرام کیے ہیں، خاص کر الیکشن کے بعد تو میرا ایک ہی اس پہ موقف بڑا کنسیڈرٹ ہے، جس پہ مجھے پارٹی کے اندر سے بھی کچھ لوگوں کی طرف سے تنقید کا سامنا ہوا۔ لوگ خان صاحب کے جا کے کان بھرتے ہیں کہ علی محمد مذاکرات کی بات کرتا ہے۔ میں کوئی ڈیل کی بات تو نہیں کرتا، میں یہ تو نہیں کہتا کہ اپنا ہم اصول چھوڑ کے تو پھر ہم نے جیل کیوں کاٹی؟ خان صاحب کیوں 2 سال سے جیل میں ہے؟ علی محمد نے کیوں جیل کاٹی؟ میری 85 سالہ ماں میرے پیچھے اڈیالہ اس لیے تو نہیں آئی تھی کہ علی محمد اور عمران خان یا ہماری جماعت جو جا کے ڈیل کر لے۔ نو، اٹس ناٹ اباؤٹ ڈیل، اٹس اباؤٹ پولیٹیکل وے آؤٹ، پولیٹیکل سولوشن۔ وجہ کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں۔
इमरान खान साहब थे जेल में, ये बात मैंने की थी। और जेन्युइन वर्कर किसी लीडर का वही है जो उसको सच्ची खुदा लगती कड़ी बात करे, जो उसको सही लगे, चाहे आप गलत भी हों, लेकिन अगर आपको सही लगे अपने लीडर से बात करें। तो मैंने आज से 9 महीने पहले जब 24 नवंबर नहीं हुआ था, मैंने ये बात की थी और आज वो बात साबित हो गई। अगर मैं सही कह रही हूं तो मुझे फरमाई दीजिएगा, ये मशवरा दे कौन रहा है खान साहब को? देखिए, पॉलिटिकल लीडरशिप का तो आना मेरे ख्याल में तकरीबन खत्म ही हो गया है। खान साहब से मुलाकात और क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग जो है वो बेहतर तब होती है जब पॉलिटिकल जो लीडरशिप है। देखिए, हर आदमी की अपनी अहमियत है। वकील का काम पॉलिटिकल लीडर नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। फैमिली मेंबर जो सपोर्ट दे सकती है वो शायद पॉलिटिकल लीडर नहीं दे सकता या वकील नहीं दे सकता। फैमिली मेंबर की अपनी अहमियत है, वकील की अपनी अहमियत है। सर इधर ही रुक जाइए, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, क्योंकि बैरिस्टर सलमान सफदर तो आज ही कह रहे थे कि वकला आखिर कब तक केसेस लड़ेंगे, आखिरी हल मुज़ाकरात ही तो हैं और सियासी लोगों को मुज़ाकरात के जरिए मामलात हल करने। आपके वकील भी थक चुके हैं सर। अलीमा खान भी कह रही हैं कि बिल्कुल वाज़ेह है कि इधर तोशाखाना 2 में सजा दी जाएगी तो उधर अलकादर में जमानत हो जाएगी। हम सबको समझ आ रही है कि क्या हो रहा है। सो जरूरत तो आपकी है ना मुज़ाकरात की, आज उस हुकूमत की तो नहीं है जो अब ज़िमनी इंतखाबात के तहत अब दो तही अक्सरियत लेने जा रही है थैंक्स टू योर बॉयकॉट। मेरा आपको पता है, आपके साथ तो पिछले इतने सालों में प्रोग्राम किए हैं, खासकर इलेक्शन के बाद, तो मेरा एक ही इस पे मौक़िफ़ बड़ा कंसिडरेट है, जिसमें मुझे पार्टी के अंदर से भी कुछ लोगों की तरफ से तनकीद का सामना हुआ। लोग खान साहब के जाके कान भरते हैं कि अली मोहम्मद मुज़ाकरात की बात करता है। मैं कोई डील की बात तो नहीं करता। मैं ये तो नहीं कहता कि अपना हम उसूल छोड़ के तो फिर हमने जेल क्यों काटी? खान साहब क्यों 2 साल से जेल में है? अली मोहम्मद ने क्यों जेल काटी? मेरी 85 साला माँ मेरे पीछे अडयाला इसलिए तो नहीं आई थी कि अली मोहम्मद और इमरान खान या हमारी जमात जो जाके डील कर ले। नो, इट्स नॉट अबाउट डील, इट्स अबाउट पॉलिटिकल वे आउट, पॉलिटिकल सॉल्यूशन। वजह क्या है वो मैं बताता हूँ। इमरान खान साहब थे जेल में, ये बात मैंने की थी। और जेन्युइन वर्कर किसी लीडर का वही है जो उसको सच्ची खुदा लगती कड़ी बात करे, जो उसको सही लगे, चाहे आप गलत भी हों, लेकिन अगर आपको सही लगे अपने लीडर से बात करें। तो मैंने आज से 9 महीने पहले जब 24 नवंबर नहीं हुआ था, मैंने ये बात की थी और आज वो बात साबित हो गई। खान साहब को मैंने कहा था कि इन अदालतों से मुझे कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा। 26 यानी तरमीम के बाद अदालतों की जो हालत है, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बसद एहतराम हमें यानी कि एक बहुत बहुत हियरिंग के शुक्रिया। लिए हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब मौजूद थे। माजरत चाहती हूँ तशनीगीर रह गई। मुज़ाकरात से जुड़ी आयरनी ये है कि 48 घंटे कबल करप्शन के खात्मे और सोशल मीडिया पर पाबंदी हटाने के मुतालबे के साथ नेपाल के इंतहाई पुरतशद्दुद जेन ज़ी के एहतजाज ने साले मुल्क को टेक ओवर कर लिया है। सरकारी गैर सरकारी इमारतें, वज़रा के निजी घर जलाकर राख करने के बाद एनआरकी इस कदर फैली कि 25 लोग जहाँ से हाथ चले गए और साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया जिंदा जला दी गई। फिर नेपाल की मुख्तलिफ जेलों से भी 15,000 कैदी जेल तोड़कर भाग गए और उन्हें 48 घंटों में नाज़रीन ड्यूरिंग दिस टाइम मुजाहिरीन को फिर मुज़ाकरात की पेशकश की गई है। अबूरी हुकूमत बनाने का अमल भी शुरू हो चुका है और ताज़ा तरीन इतलात हैं कि नेपाल की साबिक चीफ जस्टिस सुशीला कार्की ने अबूरी रहनुमा के तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली है और आमादगी का इजहार भी कर दिया है। इवेंचुअली इनेविटेबली इट्स ऑलवेज डायलॉग। कोशिश ये होनी चाहिए कि खूनी तशद्दुद और इस तरफ ना किसी को जाने दिया जाए, ना खुद कोई जाए, और बल्कि सियासत में इतनी गुंजाइश पैदा कर ली जाए कि बातचीत के ज़रिए ही तब्दीली लाई जा सके।